9th کلاس کے لیے اردو اور اسلامیات کا جو ہے وہ ڈیمو دینے جانا تھا، تو اردو کی تیاری کے لیے مختلف کتابیں جو ہیں وہ 9th اور انٹرمیڈیٹ کی بکس جو تھی وہ سامنے رکھی تھی۔ سب تو نہیں میں پڑھ سکا، لیکن شوق تھا اگر اردو پڑھانے کا موقع مل جائے تو اچھا ہوگا، کیونکہ اردو دیکھیں ہماری ایک تو قومی زبان ہے اردو، تو اس لیے بھی ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اردو کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری اس کا اردو کا ایک اور رخ بھی ہے۔ وہ رخ یہ ہے کہ یہ ابھی آپ اگر دیکھیں نا، جو دینی کتابیں ہیں سب سے زیادہ تو عربی میں ہے، ظاہر بات ہے دین ہمارا عربی میں ہے، اور جو قرآن پاک عربی میں ہے، احادیث کی کتابیں عربی میں ہیں، بڑی بڑی فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں، اور لیکن اس کے بعد اگر دینی کتب جو دستیاب ہیں زیادہ تر جس زبان میں، وہ اردو زبان میں ہے۔ اور یعنی اب اتنا کام ہو چکا ہے اردو زبان میں دین کے حوالے سے کہ انسان اب اردو سے بے اعتنائی نہیں کر سکتا، بالخصوص جو ہندوستان بنگلہ دیش سب کے لوگ ہیں وہ اردو زبان کسی طریقے سے بے اعتنائی نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے چوٹی کے علماء جو ہیں جو برصغیر میں گزرے ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے، تفاسیر ہیں، احادیث کی شروحات لکھی ہیں، فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، آپ دیکھ لیں، اندازہ لیں، وہ اردو زبان میں ہیں۔ اب آپ کو ناب سے نایاب سیریں جو ہے نا اردو میں ملیں، احادیث کی شروحات آپ کو اردو میں ملیں گی۔ تقریباً اس پچھلی صدی میں جو ہے نا اردو زبان میں دینی حوالے سے بہت کام ہوا ہے، اور جو دینی دعوت کے حوالے سے بھی ہے نا، وہ بھی جو داعیان دین ہیں انہوں نے بھی اردو زبان کو کافی پروموٹ کیا ہے۔ آپ تبلیغی جماعت کی مثال لے لیں، وہ جو ایک عالمی جماعت ہے جو جہاں بھی جاتی ہے، تو ان کا بھی جو ذریعہ ابلاغ ہے زیادہ تر اردو ہی ہوتا ہے، اردو کو پروموٹ کرنے میں ان کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اردو زبان میں انسان کو دعوت دینا آسان ہو چکا ہے، کیونکہ اردو میں جو ہے نا کافی سارے ہمارے دینی جو اصطلاحات ہیں وہ اردو میں شامل ہو چکی ہیں۔ آپ ایک ایسے آدمی کو بھی دیکھیں گے جو یعنی بظاہر دیندار نہیں لگتا، لیکن جب بھی وہ اپنی اردو میں اگر باتیں کرے گا تو اس کی زبان سے بے ساختہ جو ہے وہ کچھ الفاظ ایسے نکلیں گے دینی، جیسے وہ کہے گا ماشاءاللہ، انشاءاللہ، بلکہ آپ ایسے جو غیر مسلم ہیں بعض دفعہ ان کے منہ سے بھی جو ہے ہندوستان میں جو فلمی ایکٹر ہیں یا کوئی اس طریقے سے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی اپنی گفتگو کے دوران ایسا لفظ جملہ نکل جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، یار یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ اردو کا اثر ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ایز اے مسلم ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہم لوگوں کو اردو کی حفاظت میں اپنا جو ہے نا وہ زور لگانا چاہیے۔ اور پھر جو پاکستانی ہیں ان کو تو ظاہری بات ہے ایک ایز اے ان کی ایک قومی زبان ہے اردو، تو اس لیے اردو زبان کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ یعنی اعلیٰ عدلیہ اور عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اردو کے بارے میں، لیکن ان کو نافذ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہماری گورنمنٹ جو ہے، حکومت وہ ہے، چونکہ وہاں پہ گورنمنٹ اور ان اداروں میں زیادہ تر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انگلش میڈیم سے آئے ہوتے ہیں، انگلش کو زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں۔ ابھی بھی جو انگریزوں کی جو ذہنی غلامی ہے وہ ہم پر سوار ہے، تو اس سے نکلنا چاہیے اور اپنی جو قومی زبان ہے اس کو رائج کرنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اعلیٰ عدلیہ بھی جو جس کے ذریعے سے جو خط لکھتی ہے، جو بھی کہ اردو کا نافذ کیا جائے، وہ بھی انگلش میں ہوتا ہے، تو کم از کم وہ بھی تو اردو میں ہو۔ مجھے معلوم ہے اس میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں اپنی قومی زبان کو پورے ملک میں جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اس کو فروغ دینا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص جو دینی ہمارا لٹریچر ہے اردو میں ذخیرہ ہے، اس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے جو اردو میں کتابیں لکھی ہیں، چاہے تفسیر کی ہوں، احادیث کی ہوں، سیرت کی ہوں، جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی صاحب کی بہت ہی مشہور جو ہے وہ کتاب ہے، اس طریقے سے تفاسیر بہت مشہور ہیں اردو میں۔ تو بہرحال اردو زبان سیکھنے کی بہت ضرورت ہے بالخصوص، اور جو دینی شغف رکھتے ہیں، چاہے وہ عرب کے لوگ ہیں، عرب کے لوگ تو وہ ظاہر بات ہے عربی کا لٹریچر ہے، لیکن وہ بھی ہندی علماء کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہندی علماء کی کچھ یعنی عربی میں جو ان کے پاس شروحات گئی ہیں وہ انہوں نے پڑھی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں۔ تو وہ بھی اگر اردو سیکھیں، اور یا بالخصوص جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، انگریزی زبان ہے جن کی،
اور وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی کے ساتھ ساتھ اردو بھی سیکھیں، تاکہ وہ اور پھر اردو میں جو ہے وہ بہت اچھے اچھے علماء بھی ہیں، ان کی تقاریر اور اس طریقے سے، تاکہ وہ بھی جو ہے نا وہ استفادہ کریں۔